الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ذلک هو الفوز العظیم۔ وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال التقوی ہاہنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریباً کوئی 2 مہینے کی جنگ جاری رہنے کے بعد غزہ میں 4 دن کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے۔ مسلمانوں کی شہادتوں کا سلسلہ تھوڑا سا تھم گیا ہے، چنانچہ جب تک یہ معاملہ چل رہا تھا اس وقت تک کسی دوسرے موضوع پر بات کرنے کے لیے ضمیر راضی نہیں تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود دل و دماغ اسی طرف متوجہ رہا اور ہم لوگ آپس میں اسی سلسلے کو ڈسکس کرتے رہے، اور اس سب کے ضمن میں آپ سب لوگوں نے جو دفاع کرنے والے مجاہدین کے لیے دعائیں کی اور معاشی بائیکاٹ کیا، اپنی غیرت کا مظاہرہ کیا، یہ سب انشاءاللہ اللہ کا محفوظ ہو گیا اور اس کے نتائج واقعی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے جو عربی سے لگاؤ رکھتے ہیں یا کوئی عربی میڈیا دیکھتا ہے، خاص طور پہ الجزیرہ وغیرہ، تو اس میں دفاع کرنے والوں کی کارروائیوں کی تفصیل آتی ہے اور بڑی مستند تفصیل آتی ہے۔ حالیہ جو واقعات پیش آئیں جنگ کے، یہ صرف مسلمانوں کی شہادتیں نہیں ہوئیں بلکہ انبیٹیبل اسرائیل جو مشہور تھا کہ اس کے پاس آئرن ڈوم ہے، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اللہ رب العزت نے اس 1.5 مہینے کے اندر اس کے غرور کو خاک میں ملایا ہے۔ غزہ کی پٹی کوئی 45 کلومیٹر لمبی ہے اور 15 کلومیٹر چوڑی ہے، گویا کراچی سے چھوٹا علاقہ ہے، اور اس میں دفاع کرنے والوں کی کوئی فوجی چھاؤنی نہیں، ان کے پاس کوئی ٹینک نہیں، ان کے پاس کوئی فائٹر جیٹ نہیں، بس ایک ایمان کی طاقت ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا اسلحہ ہے، اور اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی ہمدردی، دعائیں، طلب، یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک نے ان کو نتیجہ دکھایا ہے۔ تو یہ مختصر جنگ بندی اللہ رب العزت آگے مزید فتح کا اور فتح مبین کا ذریعہ بنا دے۔ آپ لوگوں نے جو عادت بنائی ہے 1-1.5 مہینے میں کہ کسی بھی پروڈکٹ کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہاتھ کانپ جائے کہ میں کیا لے رہا ہوں، پاکستانی ہے غیر پاکستانی ہے، ہم معیار پر کمپرومائز کر لیں گے، مسلمانوں کے خون کے بدلے میں ہم تھوڑا بہت اپنا معیار نیچے کر لیں گے، لیکن کم از کم ہم اپنی آمدنی سے ان کو گولیاں نہیں سپلائی کریں گے۔ تو یہ جو عادت بنی ہے 1-1.5 مہینے کے اندر، یہ باقی رہنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم پاکستانیوں کو، ہم مسلمانوں کو خاص طور پر مزید ہدایت دیں کہ جب ان کا بائیکاٹ شروع ہوا تو ہماری پروڈکٹ مہنگی ہونا شروع ہو گئی۔ یہ بالکل بھی غلط طرز عمل ہے، تقوی اور پرہیزگاری کے خلاف عمل ہے کہ ایک طرف غیر مسلموں کی مصنوعات کا ہم بائیکاٹ شروع کریں، مسجد، ممبر، محراب، اخبار، میڈیا سے یہ بات چلے، اور ہم میں سے ہی چند لوگ ذخیرہ اندوزی اور تھوڑے سے فائدے کے لیے کسی اور طرف چل پڑیں۔ یہ اللہ پاک پر توکل کے منافی ہے،
گویا ان کا سیزن شروع ہو گیا جیسے رمضان میں ہمارا سیزن شروع ہو جاتا ہے۔ تو بیلنس رکھ کر زندگی گزارنی ہے۔ ایک بڑی خوش آئند رپورٹ یہ ہے کہ قریبی جاننے والوں نے اپنی تصویر شیئر کی کہ خریداری کرتے ہوئے جو ٹرالی ہوتی ہے نا، اس ٹرالی کے ارد گرد اس کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی کھڑی ہے، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والد نے کوئی یہودی پروڈکٹ تو نہیں خریدی۔ یہ وہ حقیقی تبدیلی ہے جو ایک مسلمان خاندان اور گھرانے میں آ جائے تو یہاں سے ہمارا عروج کا سفر شروع ہوگا انشاءاللہ، کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگ جائے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہم مسلمانی کے قریب ہو رہے ہیں یا ہم کسی اور کو انجانے میں سپورٹ کر رہے ہیں، تقویت پہنچا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی ہی اچھی رپورٹ تھی جس کو شیئر کرنا میں ضروری سمجھ رہا تھا۔ اگر ہم سب کے خاندانوں میں چھوٹی موٹی جو بھی خریداری ہو رہی ہے اس میں ملک پاکستان کو پروموٹ کیا جائے، ہماری انڈسٹری کو پروموٹ کیا جائے، اور وہ لوگ جن تک میری بات جا رہی ہے اور وہ انڈسٹری ہولڈر ہیں، وہ کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں، اللہ پاک ان کو مزید استحکام اور طاقت عطا فرمائے کہ ان کے مقابلے میں بہتر سے بہترین چیز مارکیٹ میں لے آئیں۔ پانی سے بھی جان چھوٹ جائے گی، ضروریات زندگی سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہ مختصر تمہید کے بعد اس عمل کو جاری رکھنا ہے، اپنی زندگی میں مگن ہو کر اہل غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو بھولنا نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ہم نے دعاؤں کا مزید اہتمام کرنا ہے کہ جنگ بندی کے بعد واللہ عالم آگے کون سا معاملہ پیش آتا ہے۔ یہود نے تاریخ میں کبھی بھی وفاداری اور اپنے عہدے کی پاسداری نہیں کی، جب کبھی معاہدہ کیا اس کو توڑنے میں پہل رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں رہ کر ایک سوسائٹی قائم کی کہ ہم میں سے آپس میں کوئی نہیں لڑے گا، اور ہم سب پر اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم سب مل کر اس کے خلاف لڑیں گے۔ یہ میثاق مدینہ ہے اور دنیا کی تاریخ میں پہلا لکھا ہوا معاہدہ ہے۔ چنانچہ چند عرصہ گزرا، ان لوگوں میں سے چھپ کر مدینے سے باہر گئے، ابو جہل سے ملاقات کی، ادھر سے ان لوگوں کو دعوت دیا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آؤ اور اس جگہ سے حملہ کرو، ہم بھی مدینہ کے اندر سے آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ ان کی تاریخ ہے کہ انہوں نے کبھی انبیاء کے ساتھ وفاداری نہیں کی، کئی انبیاء کی وفاداری تو درکنار انبیاء کو شہید کر ڈالا، عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت بھی لگا دی، بڑے بڑے انہوں نے غلط کام کیے ہوئے۔ ابھی یہ عارضی جنگ بندی واللہ علم کیا نتیجہ نکالتی ہے۔ پہلے سے زیادہ اہل فلسطین کے ساتھ ہمدردی کی بھی ضرورت ہے، خاص طور پر دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ایک غائب مسلمان کی دعا میں اللہ پاک نے وہ طاقت رکھی ہے کہ جو ایک حکمران نہیں کر سکتا وہ اس کی دعا کر جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی کوئی آسمانی ذمہ داری انسان پر آتی ہے اس میں ہر شخص کی جو اس کا سٹیٹس اور کنڈیشن ہوتی ہے اس کے مطابق اس پر احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ ایک عام مسلمان ہے جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، جس کے پاس بدن میں طاقت نہیں ہے، جس کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ بارڈر کراس کر کے کسی کے ساتھ برسر پیکار ہو سکے، لیکن اس سے اس بارے میں لازمی پوچھ ہوگی کہ آپ نے ان کے لیے دعا کتنی کی تھی، دعا میں فارمیلٹی پوری کی تھی یا آپ نے گڑ گڑا کر دعا کی تھی۔ تو ہم پر جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سینوں میں تڑپ ہے، ایمان اللہ پاک نے دیا ہے اور ہمدردی کا احساس ہے، وہ لوگ اپنی خاص دعاؤں میں، تنہائی کی دعاؤں میں، جہاں آپ کوئی خالص دعا کرتے ہیں اپنی دین کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنے والدین کے لیے، وہاں ان دعاؤں میں اہل غزہ کو دعاؤں میں لازمی شامل رکھنا چاہیے۔ یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے، یہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، حابیل قابیل سے شروع ہوئی ہے اور دجال کے ظہور تک باقی رہے گی۔ دجال کے ظہور کے بعد معاملات کافی سنگین ہوں گے، اس سنگینی کے بعد اللہ رب العزت دوبارہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں فتح نصیب کریں گے، اور وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا پر صرف دین اسلام غالب رہے گا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کے بعد زمانہ گزرتے 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 آہستہ آہستہ اہل اسلام والے لوگ ختم ہوں گے، یہاں تک کہ روئے زمین پر کوئی بھی شخص لفظ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا۔ یاد رکھیں، اس روئے زمین پر ایک وقت ایسا آنا ہے
کہ اس روئے زمین پر کوئی بھی شخص لفظ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، اسی آن قیامت برپا ہو جائے۔ تو یہ ایک حق و باطل کی لڑائی چل رہی ہے، اس میں ہر شخص کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ بطور مسلمان ہم اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی بھرپور کوشش کریں، اور فی زمانہ ہم جس بھی کیفیت سے گزر رہے ہیں، جیسے بھی حالات سے گزر رہے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا لباس اوڑھنا بچھونا بنا دیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر آپ برابر اللہ پاک سے ڈرتے رہو گے تو اللہ رب العزت آپ کو قوت فیصلہ عطا فرمائیں گے کہ جس میں آپ حلال اور حرام کے درمیان فرق کر پائیں گے۔ یہ بنیادی جو 5-10 منٹ کی تمہید میں نے باندھی، وہ اس پوائنٹ تک آنے کے لیے باندھی کہ انسان کو بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ جو میں معاملہ کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح ہے، غلط ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اس کے میرے لیے فوائد ہیں یا اس کے میرے لیے مضرات ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص واقعی اللہ پاک سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ پاک کے احکامات کو اپنے نصب العین بنانے والا ہوگا، دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، تو اللہ رب العزت اس گمبھیر کیفیت میں اس کے لیے اس کے تقوی کی برکت کی وجہ سے، اس کی تقوی کی بدولت اللہ پاک اس کو قوت فیصلہ عطا فرمائیں گے کہ میرے لیے یہ معاملہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بعض اوقات زندگی میں 10 معاملات ایسے آ جاتے ہیں کہ جہاں آپ کو کھڑے کھڑے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، آپ کو اتنا اختیار نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے کوآرڈینیشن کر سکیں، آپ میٹنگ کال کر سکیں، آپ کسی سے مشورہ کر سکیں، وہیں یس اور نو کرنا ہوتا ہے، بالکل ڈیسیجن پوائنٹ پر آپ ہوتے ہیں۔ پھر وہ آگے جو معاملہ درپیش ہے وہ جائز ہے ناجائز ہے، اس میں آپ فیصلہ نہیں کر پاتے۔ وہیں اللہ رب العزت تقویدار کو یہ قوت عطا فرماتے ہیں، باطنی قوت عطا فرماتے ہیں کہ وہ وہاں فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کام میرے لیے جائز ہے یا ناجائز۔ اسی چیز کو ایک دوسری حدیث شریف میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ جس میں آپ کو فوری طور پر استخارہ کرنے کی بھی نوبت نہ آئے، تو آپ آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند کریں اور دل ہی دل میں 2 جملے کہیں، 2 سینٹنسز، اللہم خیر لی واختر لی۔ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، شاید یاد ہو جائے، اللہم خیر لی واختر لی۔ اللہم اے میرے رب، خیر لی میرے لیے اس میں سے خیر منتخب کر دیں، خیر نکال دیں، واختر لی اس کو میرے لیے چنیدہ کر دیں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، میں ذرا اس کو وضاحت، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری اچھی چیزیں، ان میں سے بیسٹ آف آل میرے لیے آپ چن لیں، یا اللہ آپ چن لیں اور اس چننے کے بعد اس کو مجھے عطا کر دیں۔ یہ بڑے بڑے بزرگوں اولیاء اللہ کا یہ معمول رہا ہے کہ بعض اوقات فیصلہ کرنے کے لیے نہ کسی سے مشورے کا ٹائم نہ اور کچھ، اسی وقت آپ کو ڈیسیجن لینا ہے۔ آپ اگر اس دعا کا اہتمام کر لیں گے تھوڑی دیر کے لیے، سامنے والے کو محسوس بھی نہیں ہوگا یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے ایکٹ کریں کہ آپ آنکھیں بند کریں اور سر نیچے کریں، آپ بس دل کا تعلق اللہ پاک سے جوڑ دیں۔ اللہ رب العزت واسطوں کا محتاج نہیں ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اس جلد اور چمڑی کے اندر ایک شہرگ ہے، اس شہرگ سے زیادہ رب تعالیٰ قریب ہے۔ تو چنانچہ کبھی آپ کو دنیاوی معاملات میں ایسا پیش آ جائے کوئی واقعہ کہ جس کے اندر آپ کو اختیار کرنا ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے جائز ہو رہا ہے، ناجائز ہو رہا ہے، یا اس میں سے کون سی طرف سیدھی ہے، کون سی طرف غلط ہے۔ اکثر ڈیل کرتے وقت، بزنس ڈیل کرتے وقت، جائیداد کی ڈیل کرتے وقت، میراث کی تقسیم کے بہت سارے معاملات میں انسان کو آن دا اسپاٹ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں، اتنا شارٹ کٹ بھی نہیں ہے کہ امام صاحب نے 2-3 لفظ سکھا دیے بس اس سے انشاءاللہ اس چراغ کو رگڑیں گے تو جن حاضر ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی صبح شام کی زندگی آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، آپ کی صبح شام کی زندگی آپ کی زندگی کے سکون پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ خدا نخواستہ آپ نے ہاتھ مار لیا، انڈر دی ٹیبل آپ نے بہت کچھ سمیٹ لیا جو جائز نہیں تھا، اور اس میں سے کچھ نکال کر صدقہ بھی کر دیا، تو اب آگے معاملات اللہ پاک آپ کے سدھار دیں گے۔ یاد رکھیں رب تعالیٰ کا اصول ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ ہمارے ساتھ جو استاذی کرتا ہے، پنجابی میں بولتے ٹھٹھے کرتا ہے، ہمارے ساتھ جو سمارٹ پن دکھاتا ہے ہم اس کو ڈیل دیتے ہیں، چھوٹ دیتے ہیں اور چھوٹ دیتے ہیں، اس کے چھکا پہ چھکا لگتا ہے اس کا،
اس کی زندگی ایسے رخ پر چل جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انا ولا غیری، میں ہی اس کنکر کرنے والا ہوں، میں ہی فاتح ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت اپنی پکڑ کی رسی کھینچتے ہیں، ان بطش ربک لشدید وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ، پوری بستیوں کو اللہ رب العزت نے ڈیل دی، انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، فطرت کے خلاف کام کیے، لیکن اللہ رب العزت نے جب پوری بستی کو پکڑا تو پھر اللہ پاک 12ویں پارے میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اور یہ تیرے رب کی پکڑ ہے جب اللہ رب العزت پوری بستی کو پکڑتے ہیں۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، یقیناً اللہ کی پکڑ دردناک بھی ہے اور زبردست بھی ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کو شعار بنا کر اپنی زندگی گزارنے کا یہ فیصلہ کر لیں، کب تک ہم آنکھیں بند کر کے مسجد کی اندر کی زندگی کو مسلمانی رکھیں گے اور مسجد کی باہر کی زندگی کو ہم آزاد رکھیں گے؟ بہت بڑا المیہ ہے، میں تقوی اور پرہیزگاری میں آپ کو پرانی مثالیں نہیں دے سکتا۔ تقوی اور پرہیزگاری ہمارا بچپن کا سبق ہے، والدین نے بھی سکھایا، بچپن کے اساتذہ نے بھی سکھایا، اسکول کے اساتذہ نے سکھایا، دینی مدرسے کے اساتذہ نے سکھایا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو الفاظ کی حد تک اپنی زبان کی نوک پر رکھا ہے، جب اس کو ہم اپنے عمل میں لے کر جائیں گے اس وقت اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہوں گے، اور تقوی اختیار کرنے پر انسان کی اہمیت عرش کے اوپر اللہ رب العزت کے دربار میں بڑھتی ہے۔ وہ چلتا زمین پر ہے، اس کے چرچے آسمان پر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں چھوٹی سی منفعات کے لیے اپنی دینی زندگی، اپنی اخروی زندگی، اپنی قبر کی حیات کو برباد نہ کریں۔ بعض اوقات انسان کے سامنے تھوڑا سا دنیاوی فائدہ آتا ہے، انسان چونکہ لالچ کرتا ہے، لظلوم کفار ہے، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانے والا ہے، تو وہ اس وقت میں وقتی فائدے کی خاطر، یاد رکھیں وقتی فائدے کی خاطر اپنی اخروی فائدے کو قربان کر دیتا۔ ایسا کبھی نہ کریں، جب کبھی ایسی سچویشن پیش آئے وہاں سے بھاگ لیں۔ محققین نے ایک نسخہ لکھا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی خوشی 12 منٹ کی ہے اور دنیا کا سخت ترین غم 12 منٹ کا ہے۔ یہ چند فیگرز کی ٹرانزیکشن جو آپ کے اکاؤنٹ میں ہو، یا چند پیسے کے، یہ کاغذ کے ٹکڑے پیسے کی صورت میں آپ کے ہاتھ میں آنے ہوں، یہ صرف 12 منٹ کی فرحت ہے، 12 منٹ کا سکون ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ 12 منٹ کے بعد وہ سکون ٹینشن میں بدلتا ہے، اتنی بڑی ٹرانزیکشن ہو گئی، اس کو اب لگانا کہاں ہے، اس کا FBR کا کیا کرنا ہے، اس کو نیب سے کیسے بچانا ہے، اس کا ٹیکس ریٹرن فائل کیسے کرنا ہے، ہزار قسم کی اس کے ساتھ ٹینشنیں آتی۔ اسی طرح خدا نخواستہ اگر آپ کسی ایسی معاملات میں پھنس گئے کہ جہاں آپ کو حق پر رہتے ہوئے محرومی کا سامنا ہوگا، یا ٹھیک ٹھاک ڈیل بن رہی ہے، اگر میں سچ بولوں گا ڈیل ہاتھ سے جائے گی، یہی صورت نارمل طریقے سے پیش آتی ہے۔ اگر اس وقت آپ غیرت اور حمیت، جس کو دیگر الفاظ میں مرد کا بچہ بولتے ہیں، اس پن کا مظاہرہ آپ نے کیا، آپ کو صرف 12 منٹ حسرت ہوگی، آپ کی ڈیل ضائع ہو گئی، آپ کی اپرچونٹی ویسٹ ہو گئی۔ انشاءاللہ 12 منٹ کے بعد آپ کے دل کے اندر وہ سکون، وہ طمانینت، وہ سکینت محسوس ہوگی، آپ بولیں گے الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے بچا دی۔ بھوکا کسی نے نہیں مرنا۔ تقوی پرہیزگاری کو اپنا شعار بنا دیں، جہاں ڈاؤٹ فیل ہو۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے، ان کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ امت تک پہنچائے ہیں کہ انسان اس کو پڑھ کر اس کی گہرائی پہ غور کر کے دنگ رہ جاتا ہے۔ والقلب افتاق والقلب یفتی کے الفاظ فرمایا گناہ وہ ہے، اب انسان کھٹکتا ہے نا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا گناہ کا کام کر رہا ہوں۔ فرمایا والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ کی گڑی وہ ہے کہ جس کو تو کرنے جائے اور تیری ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے، اور تیری ہارٹ بیٹ میں، تیری دل کی دھڑکن میں بے چینی آ کر وہ تیرے سینے میں بے چینی پیدا کر لے، سمجھو یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے۔ اور کسی معاملے میں اگر پھنس جاؤ، فیصلہ نہ کر پاؤ، تو تھوڑا دل کی طرف توجہ کر لے، دل انشاءاللہ بہترین فتویٰ دینے والا ہے۔ ایک حدیث شریف جو شروع میں نے پڑھی، التقوی ہاں ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تقوی یہاں سے پیدا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ ثم یحیط علی سائر جسدی، پھر انسان کے سارے جسم پر تقوی کی حکمرانی ہو جاتی۔
آخری چند باتیں گزارش کر کے، بغیر کسی کو ٹارگٹ بنائے چند باتیں گزارش کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ مسجد کے اندر کی زندگی کو مسجد کی باہر کی زندگی پر لاگو کریں۔ آپ لوگ یہاں سب میرے سامنے بیٹھے ہوئے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہم لوگ ابھی مسلمان کی ایذا رسانی سے، عملی طور پر گناہ کرنے سے، بہت ساری چیزوں سے بچ کر بیٹھے ہوں، تو کیوں نہ ہماری ساری زندگی مسجد کے باہر بھی ایسی گزرے؟ ابھی آپ پر کسی قسم کی کوئی فورس نہیں کھڑی سوائے اللہ رب العزت کے دھیان کے۔ ابھی ہم اللہ کے گھر میں سکون عافیت کے ساتھ قبلہ رو ہو کر آپ ممبر کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں عام مسلمان باوضو مسلمانوں کو دیکھ رہا ہوں، اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، کوئی فورس ہمارے اوپر نہیں کھڑی کہ جس نے گن پوائنٹ پہ ہمیں رکھا ہو کہ ہم سکون سے بیٹھیں۔ تو کیا بڑی مشکل ہے کہ نماز جمعہ کے بعد جب ہم اپنی عملی زندگی شروع کریں تو اس میں گڑبڑ آ جائے؟ جیسے ابھی کوئی فورس نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے دھیان کے، تو عملی زندگی میں بھی زندگی ایسی ہو جائے تو مسلمان چلتا پھرتا جنتی کہلائے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں 40 کلومیٹر کے اندر بہت ساری عبادت گاہیں ملتی ہیں، بہت ساری عبادت گاہیں ملتی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ 40 کلومیٹر کے اندر ہمیں کوئی چیز خالص نہیں ملتی؟ کون دے گا اس کا جواب؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس عارضی زندگی کو بعض اوقات اپنی آنے والی اخروی اور ہمیشہ کی زندگی پر ترجیح دے دی، اور اگر ہم دنیاوی معاملات کو، تجارت کو، لین دین کو، ڈیلنگ کو بھی آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو جیسے نماز عبادت ہے ویسے تجارت عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے ویسے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرنا عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے ویسے گاڑی پارک کرنا عبادت ہے، ہر چیز ہماری عبادت بن جائے گی۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں، اپنی خلوتوں میں، اپنی تنہائیوں میں دیگر دعاؤں کے ساتھ اہل غزہ کو مسلسل یاد رکھیں، اور یہ یقین رکھیں اللہ پاک آپ کی دعا سن رہے ہیں۔ آپ کسی اسلامی ملک کے حکمران نہیں ہیں، لیکن آپ ایک اسلامی ملک کے باشندے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق ہم اور فلسطین والے ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر ان کے ہاں معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں تو ہمارے سینوں میں جو دل ہے وہ تڑپ رہا ہے۔ اس طرف کو اللہ پاک کے عرش تک پہنچائیں، انشاءاللہ وہاں سے رحمت کے فرشتے نازل ہوں۔ تقویٰ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ انسان بعض اوقات اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو میٹیریل وائز کچھ خاص اہمیت نہیں رکھتے، انسان ان کو اگنور کرتا ہے، وہ اللہ پاک اہل اللہ کی نگاہ میں اس کی بڑی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے نانا جی رحمہ اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے آخری زمانے میں ان کو اپنی ایک شلوار میں جیب لگانے کی ضرورت پیش آئی کہ بیٹا میری ماموں سے کہا کہ آپ اس شلوار کی ایک جیب لگا کے لیں۔ چھوٹا سا واقعہ ہے، دیکھنے میں کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن جو لوگ اللہ رب العزت کو اپنا نصب العین بناتے ہیں وہ یہاں تک گہرائی میں جاتے ہیں۔ ماموں نے ان سے شلوار، ان کا لباس لیا کہ چلتا ہوں درزی کے پاس، وہ کر دیں گے۔ تو جانے لگے تو نانا جی نے پیچھے سے آواز دی، بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جو آپ نے کام بولا ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو کہا اچھا کپڑا کہاں ہے جو اس شلوار کی جیب میں لگے گا؟ تو ماموں نے کہا وہ درزی کے پاس ویسٹیج بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ ان میں سے لگا لیں گے۔ کہا اچھا وہ ویسٹیج درزی کے حق میں ہے، وہ ویسٹیج کارآمد میرے حق میں، میرے جو کام کی چیز ہے وہ درزی کے لیے اگرچہ زائد ہو، میری شلوار میں کپڑا میرے اپنے کپڑے سے پیس لگے گا، یہ کپڑے کا پیس لو اور اس کو پیوند کروا کے لے۔ دیکھنے میں کوئی بڑی بگ ڈیل نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں اس میں میرے لیے، ہماری ساری نسلوں کے لیے، آپ کو سنایا، آپ کے لیے بڑا سامان ہے کہ کوئی چیز کسی کے لیے کتنی ہی زائد نہ ہو، آپ کے اگر استعمال میں آ رہی ہے۔ نانا جی نے یہی کلیئر کیا کہ وہ کپڑا جس کا درزی مالک نہیں ہے اور وہ اس کے پاس ویسٹیج ہے، لیکن وہ اس کا مالک نہیں ہے، جب اس کا مالک نہیں ہے وہ لگا کر میرے لیے دے گا، وہ چیز میرے لیے کارآمد ہوگی، اس کا حساب کتاب کون دے گا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، چرواہے سے انہوں نے امتحان لیا، 100 بکریاں ہیں، ایک بکری مجھے دے دے۔ تو اس چرواہے نے بڑے تعجب سے دیکھا، حضرت عمر کو چہرے سے نہیں پہچانتا تھا، بڑے تعجب سے حضرت عمر کی طرف دیکھا، پوچھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
تو انہوں نے کہا یہ 100 بکریاں، ایک بکری مجھے دے دے، پیسے آپ رکھ لو۔ تو اس نے کہا میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ کہا کیوں نہیں دے سکتے؟ کہا یہ بکریاں کسی اور کی ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس سے مزید تاکید کرتے ہوئے، اس معاملے کو مزید جانتے ہوئے کہا مالک نہیں ہے، دے دو۔ تو وہ چرواہا اچھل کے پیچھے لگا، جھٹکا لگا اس کو۔ تو اس نے حضرت عمر سے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے اگر بکریوں کا مالک نہیں ہے تو؟ یہ معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ انسان اور مسلمان کی زندگی میں ہر وقت رب تعالیٰ کی ذات نصب العین ہو، جیسے مسجد کے اندر ہیں ویسے ہی باہر کی زندگی ہو، اللہ رب العزت دنیا آخرت بہتر فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔